ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا فضل و کرم کہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں سورہ ہود مکمل سنی اور اسی طریقے سے سورہ یوسف بھی مکمل سنی گئی. اس طرح سے 12 پارہ مکمل ہوا اور 13ویں پارے میں بھی ہم لوگ داخل ہو گئے. سورہ ہود میں ایک خاص بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 7 پیغمبروں کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام. 7 انبیاء کا ذکر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تکرار کے ساتھ انبیاء کے قصے بیان کرتا ہے. ایسے سورہ ہود کے اندر 7 نبیوں کا ذکر کیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انبیاء کے ذکر کو دہراتا رہتا ہے؟ اس کا خاص مقصد جو ہے اسی سورہ ہود کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ما نثبت به فؤادک. اس کا مقصد یہ ہے اے نبی ہم آپ کے لیے قصے بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو دین کی دعوت دے رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، قوم کی طرف سے جو مصیبتیں، تکلیفیں، الجھنیں، پریشانیاں، بغاوتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات، طعن و تشنیع دیے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نبی. یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کرتا رہتا ہے. وقت کم ہے، ہم انشاءاللہ 2 منٹ میں بات ختم کریں گے. 10 سے پہلے سوچا تھا ختم کرنے کے لیے، لیکن جو سورہ یوسف ہے، جو ہم سورہ یوسف پڑھے ہیں، واللہ یہ سورہ یوسف ایک ایسی سورہ ہے کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں، عبر ہیں، دروس ہیں، سبق ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں. اس خود قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف کے اندر ہی کہا گیا آیات للسائلین. ہاں ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر بہت نصیحتیں ہیں اس کے اندر. اور یہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیا کیا پیغامات ہیں آپ کو سلسلے ذکر کیا جائے. بس ایک بات بتانا ہے مجھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سے کتنی رحمتوں سے بھری ہوئی اور دروس و عبر سے بھری ہوئی نصیحتیں ہوں گی. سب سے پہلی بات یہ ایک ہی بات بتانا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا؟ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی. اب ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کو پتہ تھا، اندازہ تھا کہ نبوت ہمارے خاندان میں ہی آنے والی ہے، کیونکہ ابھی تک 3 پشتوں میں نبی رہے ہیں. تو ان 12 لوگوں کو پتہ تھا نبوت ہمیں میں سے کسی کو ملنے والی ہے. تو 12 کے 12 امیدوار تھے کہ نبی شاید ہم بنے. لیکن جب خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، سمجھ گئے کہ یہی وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انتخاب کر دیا ہے. اب جب انہوں نے خواب دیکھ لیا تو یعقوب علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بڑی قیمتی بات کرتے، بہت اہم نصیحت کرتے، وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے. کہا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اور مجھے بتایا ہے نا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ سنانا، کسی کو نہیں سنانا. مفسرین کرام نے یہاں ایک زبردست نقطہ بیان کیا، کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی انقلابی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اونچا بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور اپنے ہدف، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے راز کی حفاظت کرے. جو وہ سوچتا ہے یا اس کے جو رازدار ہوتے ہیں بس وہ راز میں رہنا چاہیے. راز کی حفاظت کرنا، کسی کو بتانا نہیں کہ یہ ہوگا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، نہیں. راز میں جب تک رکھو گے اپنے کام کو انشاءاللہ کامیاب رہو گے. اسی لیے کہا مفسرین نے
من کتم سرہ بلغ مرادہ، جو شخص اپنے راز کی حفاظت کرتا ہے وہ منزل مقصود تک ضرور پہنچتا ہے۔ اور جب راز کی بات آئی ہے تو میں ایک دو مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، 10 سال خدمت کی، اور یہ ڈیلی جاتے تھے نبی کے پاس، خدمت کرتے، گھر آتے، اور ان کا ایک ٹائم ٹیبل تھا، اس وقت گھر پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف معمول ذرا تاخیر سے گھر پہنچتے ہیں۔ ام سلیم ماں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہیں، بیٹا کیا بات ہے، آج تھوڑی آنے میں تاخیر ہو گئی، کیا سبب ہے؟ انس کہتے ہیں، امی جان آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے روک دیا تھا اور کہیں بھیج دیا تھا، اس کام کو کرنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، اس لیے تاخیر سے پہنچا۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے اگر گھر سے باہر ہیں اور دیر سے آتے تو سوال جواب ہونا چاہیے، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی، تو جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد ماں کا دوسرا سوال، یہ اصل غور طلب بات ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات تھی، کس کام سے نبی نے تمہیں بھیجا تھا، وہ کام کیا تھا؟ انس کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ابھی یہ، اور نبی کی تربیت میں ہے، کیسا سکھایا ہوگا نبی نے۔ انس کہتے ہیں امی جان انہا سرن، وہ جو نبی کا کام تھا، نبی نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ایک راز ہے نبی کا، کہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے بھائی، ایک ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے نا، بیٹا اگرچہ باپ سے زیادہ بات نہ کرے، تعلقات استوار نہ کرے، لیکن ماں ایسی ہوتی ہے کہ ماں سے ہر بات شیئر کرتا ہے۔ لیکن یہاں انس دیکھو کہتے ہیں نہیں امی جان، دنیا کی ساری باتیں بتاؤں گا آپ سے، لیکن یہ بات نبی کی بات، انہا سر، یہ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ راز کی حفاظت کس طرح ہونی چاہیے۔ آج یہ بڑے بڑوں میں نہیں ہوتا، یہاں بیٹھ کر کے مجلس میں ایک بات طے ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، خبردار مجلس امانت ہے، یہ بات کہیں باہر نہیں جانی چاہیے۔ ابھی مجلس ختم ہوتی نہیں ہے، باہر واٹس ایپ پہ فیس بک کے سب راز فاش ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے بڑے بڑے لوگوں کا، سیکھو، کچھ حاصل کرو کہ راز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ کو بتا دیا گیا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، منافقین کی لسٹ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ کو بلایا، حذیفہ دیکھو یہ لسٹ آئی ہے منافقین کی، دیکھو یہ تمہارے پاس رکھنا، اور خبردار کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کون کون ہے۔ یہ اسی لیے حذیفہ صاحب السر کہا جاتا ہے کہ نبی کے رازدار تھے وہ حذیفہ۔ اب حذیفہ کے پاس لسٹ آ گئی، کس کی؟ منافقین کی۔ اب پتہ چلا عمر بن خطاب کو۔ عمر ایمان کے پہاڑ ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایمان کے پہاڑ کہ اگر عمر راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں سے شیطان اگر آ رہا ہے اور دیکھ لیتا کہ عمر آ رہے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا کہ ارے عمر آ رہے ہیں، بھاگو یہاں سے۔ یہ عمر تھے، ایمان کے ایسے پہاڑ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ منافقین کی لسٹ آئی ہے تو جا کر کے حذیفہ سے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ منافقین کی لسٹ تمہارے پاس آئی ہے؟ ہاں صحیح ہے، بتا دو ذرا کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کہا نہیں عمر، یہ ہرگز نہیں بتا سکتا ہوں، یہ نبی کا راز ہے۔ میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ جو راز ہے یہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے ایک سبق ملتا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا۔ ایک ہی نہیں، آپ پورا واقعہ پڑھتے چلے جائیں، تقریباً کئی عبر ہیں، کئی نصیحتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو جو اہم باتیں، قیمتی باتیں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی ملتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔